کیا ہوا کہ لندن سے آپ قم پہنچے؟ یعنی لندن کی زندگی افضل ہے یا قم کی زندگی افضل ہے؟ بامبے کو چھوڑ کے میں کہیں گیا نہیں تھا سوائے گاؤں کے، اور اس زمانے میں میرا بزنس الحمدللہ پورے پیک پہ تھا، اور مہینے کا صرف سیلری جو ہم لوگ دیتے ہیں وہ تقریباً $10,000 ہے۔ مجھے گھر نہیں مل رہا تھا ایسا جیسے میں خریدوں اور اس پہ انویسٹ کروں اور وہاں رہوں۔ تو جب میں وہاں گیا ٹور میں تو میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوا، کیونکہ وہاں پر جو لنڈن آ کے آپ کے سامنے دو چوائس ہو جاتی ہے۔ جو آنے کا پرپس تھا وہ دین کی خدمت کرنا تھا۔ خدمت تو آپ لندن میں بھی کر رہے تھے۔ بغیر سختیوں کے کوئی بھی چیز جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اگر آپ کے پیٹ میں درد دے رہا ہے تو آپ دوا لیں۔ وہ آنے کے بعد ان کی زندگیوں کے اندر کافی بڑا چینج ہم نے دیکھا۔ کب آپ نے میڈیا پر کام کرنا شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحن شفا پوڈ کاسٹ کی ایک اور قسط کے ساتھ علی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ صحن شفا اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے بر صغیر کی ایک مشہور معروف علمی سماجی شخصیت جناب قبلہ مولانا سید ضمیر عباس جعفری صاحب۔ السلام علیکم قبلہ، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ میری یہ خواہش ہے، جس طرح بہت سارے جوانوں کی خواہش ہے، کہ آپ ایک کامیاب عالم دین ہیں، کامیاب مذہبی ایکٹیوسٹ ہیں، تو آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ جانکاری ہم لے لیں۔ تو بتا دیجیے گا کہ کیا ہوا کہ لندن سے آپ قم پہنچے؟ جی شکریہ بہت بہت۔ تمام ناظرین کو سلام علیکم۔ اس وقت ہم لوگ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں موجود ہیں، ان کے صحن میں موجود ہیں، اور سامنے مولا کا روضہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، جوانوں کے لیے خاص طور پہ، کہ اپنی جوانی کے عالم میں ضرور زیارت پہ آئیں، بیکاز آپ کی ایک زیارت آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ میں اپنے بارے میں اگر کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ میں کسی لائق نہیں ہوں، بس جو کچھ عطا ہے وہ اہل بیت کی عطا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے صدقے میں ہی عطا کیا ہے۔ میں ایک فیملی سے بامبے میں ایک فیملی میں رہتا تھا۔ میں نے وہاں سے گریجویشن کی۔ میں نے کبھی زندگی میں پلان نہیں کیا تھا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کہیں جاؤں گا۔ بامبے سے باہر میں صرف ایک بار پونا گیا تھا، یعنی بامبے کو چھوڑ کے میں کہیں گیا نہیں تھا سوائے گاؤں کے۔ تو یہ سڈنلی ہو گیا، اہل بیت کا لطف تھا کہ میں لندن پہنچ گیا۔ لندن میں میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھنے گیا تھا وہاں پر، لیکن میں نے وہ کمپلیٹ نہیں کیا۔ پھر میرا ایک بزنس تھا ایڈوکیشن ابراڈ کا، میں نے وہ سیٹ اپ کیا تھا بامبے میں، دہلی میں، بامبے میں، احمد آباد میں، کچھ سٹیز میں میری آفیسز تھی۔ تقریباً 10 سال میں نے ایڈوکیشن ابراڈ کا کام کیا، پھر لندن میں تھا، پھر تو آنا جانا رہتا تھا، اور میرا بزنس تھا، میں اسٹوڈنٹس لوگوں کو لندن بھیجتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک عرصہ گزرا، تقریباً 7-8 سال 10 سال میں لندن اور انڈیا کے بیچ میں ٹریول کرتا تھا۔ پھر میں حج پہ چلا گیا۔ تو جوان تھا، تقریباً 28 سال کی میری عمر تھی، میں جب حج پہ گیا تو کئی کتابیں پڑھ کے گیا تھا۔ ڈاکٹر ضیاء عابدی صاحب کی ایک کتاب تھی، ڈاکٹر شریعتی صاحب کی کتاب تھی، الگ الگ کتابیں پڑھ کے۔ آپ کو یہ کتابیں تعارف کرانے کے لیے آپ خود انٹرسٹ رکھتے تھے؟ میں خود جوانی کے عالم میں پڑھنے میں بہت انٹرسٹڈ تھا، تو میں یہ تھا کہ حج پہ جا رہا ہوں تو میں سب پڑھ کے جاؤں گا، تو مجھے سمجھ میں آنا چاہیے حج کیسی ہوتی ہے، حج پہ کیا کرنا چاہیے، حج کا مقصد کیا ہے، فلسفہ، عرفان، اخلاق، معنویت، یہ سب چیزوں میں مجھے انٹرسٹ بہت تھا، تو میں پڑھ کے گیا تھا۔ تو جب میں وہاں گیا ٹور میں تو میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوا، کیونکہ وہاں پر جو عالم دین تھے وہ، یا جو بھی تھے وہاں پر، وہ لوگ زیارت کے بارے میں یا حج کے بارے میں کچھ بتا نہیں رہے تھے۔ فلسفہ حج کیا ہے، کہ حج میں خدا نے کہا اس میں ہم نے بہت ساری وہ رکھی ہیں، معرفت رکھی ہے، بہت سارے فائدے رکھے ہیں، کون سے فائدے رکھیں؟ تو بیسیکلی وہ فلسفہ حج کچھ بیان نہیں کیا جا رہا تھا، اس سے مجھے بہت فرسٹریشن ہو رہا تھا۔ تو میں نے اس عالم دین سے کہا کہ بھائی، کہ میں اتنی ساری چیزیں اہل بیت نے حج کے لیے بتائی ہیں، کیوں نہیں بتائی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اگر آپ کے پیٹ میں درد دے رہا ہے تو آپ دوا لیں، آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کوئی اور دوا لے اور آپ کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ اگر آپ کو دین کا درد ہے تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ ہر ایک کو دین کا درد ہوگا، اور اگر آپ کے دل میں دین کا درد ہے تو آپ خود جائیں، خود پڑھیں اور خود بتائیں۔ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ ہر کوئی آئے گا وہی درد کے ساتھ ہوگا جو درد آپ کے دل میں ہے۔ تو میں آپ خود جا کے مطالعہ کریں، خود جانکاری لے لیں۔ تو وہیں پر انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ قم جائیں اگر آپ کو شوق ہے پڑھنے کا، اور اس زمانے میں میرا بزنس الحمدللہ پورے پیک پہ تھا۔ تو کلن داستان یہ تھی کہ میں وہاں کعبے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ عالم دین میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ اگر آپ واقعاً چاہتے ہیں دین کا خادم بننا
اور آپ کے دل میں درد ہے تو آپ خود جائیں. میں نے وہیں کعبے کے سامنے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ بزنس نہیں کرنا ہے اب سے اور مجھے کم جانا ہے. اور تو اس کی وجہ سے میں نے وہیں پر کم کا فارم بھر دیا اور الحمدللہ 1 سال کے اندر خدا نے توفیق دی کہ میں وہاں سے مکہ سے پھر میں انڈیا گیا, انڈیا سے لنڈن گیا, لنڈن سے میں کم آیا. ایک جوان ہونے کے ناطے آپ جتنے سال لندن میں رہے ہیں تو ان دنوں میں آپ کی لائف سٹائل کیسی تھی؟ وہی مذہبی رول پہ آپ چلتے تھے, نماز وغیرہ پڑھنا یا دینی اخلاقی اصولوں کی رعایت آپ کرتے تھے؟ کیونکہ بر صغیر کے جو جوان ہیں ہندوستان کے, پاکستان کے, وہ سمجھتے ہیں وہاں پر جو جاتے ہیں ان کی لائف سٹائل ہی بدل جاتی ہے. میرا بزنس تھا اسٹوڈنٹس کو لنڈن بھیجنا, تو میں نے تقریباً 150 سے زیادہ شیعہ اسٹوڈنٹس جو ہیں میں نے لنڈن بھیجے ہیں. وہاں پر سیٹرڈے نائٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر گناہ, عیاشی, یہ سب چیزیں بہت عام ہوتی ہیں. تو یہ ہم لوگ سیٹرڈے نائٹ سارے جوان ایک جگہ جمع ہوتے تھے, رات کو پروگرامز رکھتے تھے, لیکچرز دیتے تھے, مجلسیں رکھتے تھے, ماتم کرتے تھے, تاکہ ہم لوگ سیٹرڈے کو وہی اہل بیت سے کنیکٹڈ رہیں, ایک اسپریچول انوائرمنٹ میں رہیں, تاکہ جوان جو ہیں دوسری جگہ جانے کی ان کو خواہش نہ ہو. تو ایک ہم لوگوں نے وہاں پہ انجمن جیسی چیز بنائی تھی اور الحمدللہ اس کے ذریعے سے جوانوں کے اندر وہ فیلنگ, وہ جذبہ باقی رہا. تو میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ وہ لڑکے جو انڈیا میں تھے بے دین تھے لیکن وہ لنڈن آ کے دیندار ہو گئے, کیونکہ لنڈن آ کے آپ کے سامنے 2 چوائس ہو جاتی ہے. منافقت کا آپشن نہیں بچتا, یعنی اگر آپ گنہگار ہو تو آپ کھل کے جا کے گناہ کریں, یا اگر اس گناہ کو ترک کر کے آپ دین کے راستے پہ آنا چاہتے ہو تو کھلے عام آپ کے پاس آپشن ہے کہ پھر آپ کی نفس اور روح یہ طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اس کو گناہ کو ترک کرنے کا لذت اس کو پتہ چل جاتی ہے. گناہ ترک کیسے کیا جاتا ہے, پیور دیندار یا پیور بے دین, بیچ کے بھی رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اکثر جو ہوتے ہیں وہ چوز کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ میرا راستہ ہے. شیطان ہے, شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے, شیطان کبھی تھکتا نہیں, وہ اپنی جگہ پر. لیکن لنڈن میں نے یہ دیکھا کہ جوانوں کے اندر دینی جذبہ, ماتم, مثلا ریلیجس گیدرنگز میں بیٹھنا, ساتھ میں اٹھنا, کیونکہ وہاں پہ سوشلائزنگ کا ایک مین اسپیکٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ سوشلائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے جیسے لوگ چاہیے, اپنے جیسا ماحول چاہیے. اس کے اندر دین اور ریلیجن اور مجلسیں اور ماتم بہت بڑا رول پلے کرتا ہے لوگوں کو وہ سوشل لائف سے کنیکٹ کرنے کے لیے. وہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا جو لنڈن کی زندگی میں تھا. لندن سے آپ کم تشریف لائے تو کم میں زندگی کی اسٹارٹنگ کیسے رہی؟ کیسے آپ نے لندن کی جو چھوڑی ہوئی زندگی تھی یہاں پر ایک دینی ماحول میں آئے تھے تو کیسے رہا؟ دیکھیں, بغیر سختیوں کے کوئی بھی چیز جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ نے سیکریفائس کی. نہیں, سیکریفائس نہیں ہے یہ. یعنی لنڈن کی زندگی افضل ہے یا کم کی زندگی افضل ہے؟ اگر آپ چھوٹی چیز چھوڑ کے بڑی چیز حاصل کر رہے ہیں تو یہ سیکریفائس نہیں ہے بلکہ فضیلت کی طرف بڑھنا ہے. تو کم آنا خود ایک بہت ویلیویبل چیز ہے. کم میں آنے کے بعد سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میری فیملی کے لیے, ہمارے لیے تھوڑا سا سٹارٹ میں سخت رہا کہ یہاں کے انوائرمنٹ کو ایڈجسٹ کرنا, اور پھر اس کے بعد انوائرمنٹ کے ساتھ یہاں کی جو زندگی ہے, لائف سٹائل ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے. ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ دوست احباب یہاں پر رہے, کچھ سوشل لائف بنی رہی, اس کی وجہ سے الحمدللہ مدد ہوئی. اور ہمیشہ سے جو آنے کا پرپس تھا وہ دین کی خدمت کرنا تھا. تو میں نے خدمت تو آپ لندن میں بھی کر رہے تھے, جس طرح آپ نے بتایا کہ لندن میں جوان کافی آپ کی طرف انٹرسٹ رکھتے تھے, تو یہ کام قوم میں بھی جاری رہا کہ نہیں؟ دیکھیں, ہمیشہ سے ہم لوگ جو ہیں, یعنی میرے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ایکٹیوسٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا. تو میں نے آتے کے ساتھ پہلے سال میں ہی میں نے ایک اسٹڈی ٹور رکھ دیا, کم اسٹڈی ٹور کم کے اندر. یعنی اور اس کے اندر ہم لوگوں نے انڈیا سے اسٹوڈنٹس لائے, تقریباً 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹس انڈیا سے ہم نے 45 ڈیز کے لیے ایک ٹور میں لے کے آئے. تو ان کی کلاسز ہوئیں, لیکچرز ہوئے. اس طریقے سے کم میں آتے کے ساتھ میں ایکٹیو ہو گیا. تو الحمدللہ کم آنے کے بعد جو ہے ایک عرصے تک کوشش کی, کچھ اسٹڈی ٹورز لاتے رہے, کچھ لڑکیوں کے اسٹڈی ٹور لائے, کچھ لڑکوں کے اسٹڈی ٹور لائے, ان کو انقلاب سے آشنا کیا, ان کو تہران لے گئے, موضع عبرت, موضع دفاع مقدس. وہ آنے کے بعد ان کی زندگیوں کے اندر کافی بڑا چینج ہم نے دیکھا. یعنی ان کو اتنا کم کا انوائرمنٹ اچھا لگا کہ کچھ جوان یہیں پر طالب علم بن گئے.
اس کے علاوہ جو جوان ہیں ابھی تک ٹچ میں ہیں، ان کی زندگی کا پوری جہت اور نقشہ بدل گیا ان کی زندگی کا. شارٹ کورس کے لیے آپ جوانوں کو لاتے رہے، قوم بھی اور ایران کی سیر بھی کرائی، اور ساتھ ہی ساتھ کب آپ نے میڈیا پر کام کرنا شروع کیا؟ میں تبلیغ کے لیے 2 یا 3 سال کے بعد میں لنڈن گیا تھا ایک تبلیغ کے دورے کے لیے. تو ماہ رمضان میں وہاں پر ایک چینل پہ میں جاتا تھا پروگرام کرنے کے لیے. تو میں ایک دن گیا وہاں پروگرام کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک عورت تحفۃ العوام کھولی ہوئی ہے اور اس سے وہ درس دے رہی ہے میڈیا پر. تو مجھے یہ لگا کہ کم کے اندر کوئی ایک ایسا سینٹر ہونا چاہیے جو ہائی کوالٹی کانٹینٹ پروڈیوس کرے، اور دنیا، کیونکہ کم میں علم ہے، دنیا اس علم کی پیاسی ہے، تو کم کے اندر کوئی ایک سینٹر ہونا چاہیے جو سینٹر لوگوں کے سوال کا جواب دے. اور ایک اور چیز میری زندگی میں انٹرسٹنگ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ میں کربلا ایک بار گیا زیارت پہ، تو یہ اسے کنیکٹڈ ہے. تو کربلا جب گیا تھا زیارت پہ، اس زمانے میں کم میں کوئی گھر ڈھونڈ رہا تھا. مجھے گھر نہیں مل رہا تھا ایسا جیسے میں خریدوں اور اس پہ انویسٹ کروں اور وہاں رہوں. تو 1-2 مہینہ میں نے ڈھونڈا، پھر مجھے لگا کہ یار چھوڑیں، نہیں ہو پا رہا ہے، جو میں چاہ رہا ہوں مل نہیں پا رہا ہے. تو میں کربلا گیا زیارت پہ. تو وہاں سے کربلا سے جب میں پلٹ کے آیا تو میں نے دعا کیا، خدایا مجھے کم میں ایک گھر دے دے اہل بیت کے صدقے میں، مولا حسین کے صدقے میں. تو میں پلٹ کے آیا تو میں نے ارادہ چھوڑ دیا تھا گھر خریدنے کا، پتہ نہیں اب ہوگا تو دیکھیں گے. ایک لڑکے کا فون آتا ہے مجھے، کہتا ہے کہ ایک گھر ہے آپ لیں گے، بہت اچھا ہے، میں نے دیکھا، میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے. میں گیا وہ گھر دیکھنے کے لیے، تو وہ گھر کے بیسمنٹ میں امام بارگاہ تھی کم میں. تو جو بیچ رہا تھا اس نے بولا کہ میری خواہش ہے کہ یہ یا امام باڑہ رہے یا دینی خدمت کے لیے رہے، میری یہ خواہش ہے، میں بیچنے والے کی یہ خواہش ہے کہ ہاں. تو میں نے کہا ہاں ضرور، میں پورا یہ اس کو، تو میں نے پہلے اس کو ارادہ کیا تھا کہ اس کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ان کے نام سے جو ہے میں نے زینبیہ سوچا بنا دیں امام بارگاہ. لیکن میں لنڈن جا کے جب واپس آیا تو میں نے ارادہ کیا کہ زینبیہ ہو، لیکن یہ زینبیہ صرف امام بارگاہ نہ ہو بلکہ آن لائن امام بارگاہ ہو، جس کے ذریعے سے پوری دنیا جو ہے فیضیاب ہو علم سے. اور الحمدللہ میرے خیال سے اہل بیت کے لطف و کرم سے یہ ڈیسیجن صحیح تھا. ہماری جو سوشل میڈیا کی وجہ سے سبیل میڈیا، سبیل کڈز، سبیل ٹونز، یوسف و مریم فلاں، یہ سب ایکٹیویٹیز میں آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم 4 بلین لوگوں نے ابھی تک ہمارے کانٹینٹ کو دیکھا ہے. یعنی پورے کانٹینٹ کو کم سے کم 4 بلین لوگوں نے ابھی تک دیکھا ہے. تو الحمدللہ یہ میڈیا کے کام کا اثر ہے. اور اس کے اندر اہل بیت کی تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے کہ معصوم نے کہا کہ جوانوں کا دل جو ہوتا ہے وہ گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے، اس پہ جو بھی نقش آپ ڈالو گے وہ نقش جو ہے وہ رہ جاتا ہے. جی یہیں پر مجھے مولا رضا علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ مولا نے فرمایا کہ تم اگر صحیح تبلیغ کرنا چاہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا پیغام صحیح طرح پہنچا دو، محاسن کلام کو پہنچا دو. یہ کام آپ کر رہے ہیں. تو ہم نے وہی کیا کہ اہل بیت کے کلام کو، جو امام رضا علیہ السلام نے بھی کہا کہ ہمارے کلام کو پہنچا دو، ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دو، لوگ خود اتباع کریں گے، لوگ خود اس کو فالو کریں گے. تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ آج کا جوان جو ہے وہ اس کو ہمیں دیندار بنانا ہے، کیونکہ یہ اگلی نسل ہے، یہ وہ ہے جو امام زمانہ کے سپاہی بنیں گے. تو الحمدللہ میڈیا کا دور رہا، اس کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا بہت ساری چیزیں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا، کوشش کیا کہ سیکھتے رہیں، جس کے رزلٹ میں الگ الگ پلیٹ فارمز پر الحمدللہ ہم لوگوں نے کانٹینٹ پروڈیوس کیا. ہم نے سانگز بنائے، نشید بنائی، ہم نے پوڈ کاسٹ کا ایک الگ چینل کریٹ کیا، بچوں کے لیے اینیمیشن کا ایک پورا سیریز بنائی یوسف و مریم کے نام سے، خواتین کے لیے بھی پوڈ کاسٹ بنائے. تو بیسکلی یہ کہ کانٹینٹ ہم لوگوں نے ورائٹی آف کانٹینٹ، اور الحمدللہ 2-3 لوگوں سے شروع کیا تھا، آج تقریباً 40 لوگ اس ٹیم میں کام کرتے ہیں. اور مہینے کا صرف سیلری جو ہم لوگ دیتے ہیں وہ تقریباً $10,000 ہے، جو مہینے کی سیلری ہم لوگ جو یہاں پر دیتے ہیں ان لوگوں کو. جی آپ کی زندگی بہت سارے برصغیر کے جوانوں کے لیے ماڈل ہے، آئیڈیل ہے. آپ ایک عالم دین بھی ہیں اور ایک سماجی اور سوشل میڈیا پر ایکٹیوسٹ بھی ہیں. تو کوئی خاص بات رہ گئی ہو جو آپ جوانوں کو بتانا چاہیں، پیغام دینا چاہیں؟ میں جوانوں کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں، کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ مجھے بہت کچھ کرنا ہے اہل بیت کے لیے، لیکن ویٹ کرتے ہیں کہ کل کروں گا، 1 مہینے کے بعد کروں گا.
تو یہاں پر کہتے ہیں علماء کہتے ہیں ہم ان سین و صوفہ است کے ہمارا نابود کر دے است، یعنی یہی کل جو ہوتا ہے نا، یہی انسان کو، یہ شیطان کو اپورچونٹی دیتا ہے کہ شیطان ڈیلے کے ذریعے سے آپ کو نہ پہنچائے۔ تو آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ مجھے اہل بیت کے لیے کچھ کرنا ہے، جس فیلڈ میں آپ ہیں، آپ پہلا قدم آگے بڑھا دیں۔ جب آپ ایک قدم بڑھائیں گے، باقی خدا کی ذمہ داری ہے، خدا آپ کو آگے تک پہنچا آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیں۔ ہاں، آج آپ ایک قدم آگے بڑھا دیں، وہ ایک قدم کو 100 قدم بنانا خدا کا کام ہے، اہل بیت کا کام ہے، اور ان پر بھروسہ رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ لیکن جو بھی آپ کے دل میں ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اہل بیت کے لیے، اس کے لیے ویٹ نہیں کریں، آپ شروع کر دیں، باقی راستہ دیکھیں کیسے خدا اس کے اندر برکت کر کے اس راستے کو بڑھاتا جاتا ہے انشاءاللہ۔ ارادہ اگر پاک و پاکیزہ ہو تو مدد کرنے والا خود پروردگار عالم اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ قبلہ عباس جعفری صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ مولا رضا کے مہمان تھے، ہمارے مہمان تھے، ہم آپ کو خوش آمد کہیں گے انشاءاللہ۔ اگلے پروگراموں میں بھی ضرور حصہ لیجیے گا، تشریف لائیے گا، میں آپ کا ممنون مشکور ہوں۔ ناظرین گرامی، امید رکھتا ہوں کہ آپ اس پروگرام سے لطف اندوز ہو گئے ہوں گے۔ علی بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ ہے صحن شفا